الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے اس موقع پر تذکیر کے لیے میں نے سورہ حشر کے آخری رکوع کی ابتدائی آیت کی تلاوت کی ہے، اور اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس ایک آیت میں 3 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مکمل طور پر اتنی چھوٹی آیت ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی اہل ایمان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ پھر یہ بات کہی گئی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے، کل سے مراد آخر، کیا کچھ بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اصل میں اس آیت کے انتخاب سے پہلے جو بات میرے ذہن میں تھی، یا انتخاب کے وقت میرے ذہن میں ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں جس چیز کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اور بلکہ قرآن مجید سے استفادے کی بھی جو صورت رکھی گئی کہ وہی لوگ اس سے استفادہ کریں گے جو متقین۔ یہ وہ کتاب ہے جو ڈرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار ہے۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یہ وہ صفت ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بن جائے، اس لیے کہ اگر یہ چیز حاصل نہ ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہیں موت نہ آئے۔ اے ایمان لانے والوں، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ ایک جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان لانے والوں، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ ایمان لانے والوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ اللہ کو تو یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کیونکہ اس آیت کے اندر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قول و عمل کا تضاد ان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے جو اللہ سے بے خوفی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی بھی قول و عمل کے تضاد کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ یہ نظر رکھتا ہے کہ اللہ کو کس طرح راضی کیا جائے۔ وہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرتا، خواہ فرد ہو یا قوم، جس سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے زوال کی جو بہت سارے اسباب گنائے گئے ہیں، بہت سارے، بلکہ ان کی فرد جرم جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے رکھی گئی، تاکہ وہ اس روشنی کے اندر اپنے راہ عمل کو یا اپنے لاہ عمل کو مرتب کر سکے۔ وہ اس لیے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے کہ وہ راستے جس کے اوپر بنی اسرائیل چل کر اس مقام کے اوپر پہنچی جہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اتنی اونچائی سے یہ لوگ تھے اور انہیں تمام عالم کے اوپر فضیلت دی گئی تھی، یہ لوگ کیوں اتنے نیچے گر گئے؟ اس نیچے گرنے کے اندر جہاں بہت سارے اسباب تھے، قرآن مجید ایک اور سبب کا ذکر کرتا ہے، ایک اور علت کا ذکر کرتا ہے، ایک اور وجہ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ یا اپنی ذات کو یا اپنے نفسوں کو بھلا دیتے ہو۔ یہ وہ قول و عمل کا تضاد تھا جس نے بنی اسرائیل کو زوال سے ہمکنار کیا، بولتے ایک تھے اور کرتے ایک۔ اسی کا تذکرہ
اس آیت میں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی غضبناک انداز کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کو تو یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو قرآن مجید کا نزول ہے، یہ روزوں کی جو فرضیت ہے، یہ نمازوں کا جو اہتمام ہے، یہ عبادات کا سارا نظم ہے، اس نظم کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا استحضار، اللہ تعالیٰ کے رحمت کی امید، اللہ تعالیٰ سے خوف، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان عبادات کے اندر پوشیدہ ہے۔ چنانچہ جب روزے کے مقاصد کا تعین کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے لعلکم تتقون، امید ہے، توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اور اس ماہ رمضان کے اندر اس قرآن مجید کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ سنتے بھی ہیں، اور اس کے مضامین کے اوپر غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ یہ موقع ہے خود احتسابی کا۔ وہ خود احتسابی یہ ہے کہ یہ رمضان آئے، اب گزرنے کے قریب ہے، بلکہ کہا جائے تو چند دن باقی رہ گئے ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، صرف چند روزہ یہ دن ہیں جو گزر جانے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان اس سے پہلے بھی آیا تھا زندگی میں، اب بھی آیا اور آئندہ بھی آئے اور آتے رہے گا، میں نہ بھی ہوں تو یہ آئے گا، اور میری بعد کی نسلیں اس کو دیکھیں گی، اور اس کے بعد بھی آتا رہے گا، جب تک اللہ چاہا آتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ موجودہ رمضان نے میری زندگی کے اندر کیا تبدیلی پیدا کر دی؟ اگر یہ تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر رمضان کے آنے اور جانے سے آپ کو تو کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اس موقع پر شب قدر کی راتوں میں خود احتسابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک چیز ہے، بابرکت مہینہ آ گیا اور گزر گئے، جن لوگوں نے فیضیاب ہونا تھا وہ ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ میرے حصے کے اندر کیا آیا؟ آدمی سوچتا ہے یہی بات، تجارت کرتا ہے تو سوچتا ہے میرے حصے میں کیا آیا، ملازمت کرتا ہے تو سوچتا ہے میرے حصے میں کیا آیا۔ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ جو مہینہ آ گیا ہے اس نے میرے اندر کیا تبدیلی پیدا کر دی؟ اور اگر میرے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتی تو پھر سمجھ آئیے کہ یہ مہینہ میرے لیے تو نہیں تھا، میرے لیے اس مہینے کی کوئی برکات کے اندر میرا کوئی حصہ مقرر نہیں تھا۔ اب آئیے، میں ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ عبادات کے اندر بہت اہم بات کہہ رہے ہیں کہ ختم کر رہا ہوں، بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنا پورا حاصل مطالعہ، خواہ بات عبادات کی ہو یا معاملات کی، معمولات کی ہو یا قول و عمل کے تضاد کی، یا زندگی کے اندر برپا ہونے والے فساد کی، بنیادی طور پر، بلکہ انتہائی اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بنیادی طور پر یہ چیز انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، خواہ فرد کے اعتبار سے ہو خواہ اقوام عالم کے اعتبار سے ہو، کہ بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعات جو رونما ہوتے ہیں قرآن مجید بارہا جب بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے، وہ واقعات جو گزر چکے، جس میں عاد بھی تھے، سمود بھی تھے، اور فرعون بھی تھے، نمرود بھی تھے، اور نہ جانے کتنے لوگ گزر گئے، ان کا تذکرہ کرتا ہے قرآن مجید، اور تذکرہ کرتے ہوئے بارہا توجہ دلاتا ہے اہل ایمان کو۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ فاتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو تم ان واقعات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ میں ایک ہلکی سی بات آپ سے کہتا ہوں، جس وبا سے ہم گزر رہے ہیں، بلکہ پوری انسانیت گزر رہی ہے، میں اس کے اسباب کے اندر جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، یہ بھی انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب تم ظلم، استبداد اور بربریت پر خاموش رہے اور تمہارا اجتماعی ضمیر مردہ ہو چکا تھا، تب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو سبق سکھاتا ہے، بلا لحاظ شرکت غیر اور بلا لحاظ رنگ و نسل۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کے اندر مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ غور و فکر سے کام۔ میں اشارتاً بات نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ عرب کا وہ سارا علاقہ جو یمن سے شروع ہوتا اور پھر اس کے اندر
فلسطین بھی ہے، شام بھی ہے اور مختلف ممالک بھی ہے، اور اگر آپ ادھر آ جاتے ہیں تو روہنگا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، نہ جانے کتنے ممالک ہیں جہاں پر میں کسی خاص مذہب کی بات نہیں کہتا ہوں، جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، جو استبداد ہوا ہے، اس استبداد پر پوری دنیا تماشائی رہی، کسی نے زبان نہیں کھولی۔ اور یہ وہی کیفیت تھی جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کر دیا گیا۔ کرنے والا تو ایک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سزا دی تو پورے طور پر دی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں پوری بستی کو اس لیے سزا دی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری بستی کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا بڑی طاقتوں کا، کیا تم ظلم کرتے ہو اس شام پر، کیا ظلم کرتے ہو فلسطین پر، کیا ظلم کرتے ہو ان روہنگا کے مسلمانوں پر، کیا ظلم کرتے ہو ان بے گناہ برما کے لوگوں کے اوپر۔ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو اللہ پکڑ لیتا ہے، اور اللہ کی پکڑ کیسی رہتی ہے؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ ایک زور کی آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری بستی تل پٹ کر رکھ دی گئی، اور اللہ کو اپنے عاقبت کی فکر نہیں ہے۔ کورونا کی فکر تم کرو، اللہ کو فکر نہیں ہے۔ اپنا جائزہ لو اس موجودہ حالات کے اندر۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خود احتسابی کا موقع ہے، ہم اپنا جائزہ لیں۔ ماہ رمضان کی چند گھڑیاں ختم ہونے کے قریب ہے، اور تقوی کی وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تقوی کی وہ صفت جو ہماری زندگی کا حاصل ہے، تقوی کی وہ صفت جو قرآن مجید کو مطلوب ہے، وہ اگر ہمارے اندر پیدا ہوئی، اس کا جائزہ اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ ہم حلال سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر۔ پانی حلال، کھانا حلال، اور جائز خواہشات کی تکمیل حلال، ان سارے حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ہم رک جاتے ہیں اللہ کے حکم پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں تم نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو تو بچا لیا، کیا عام دنوں کے اندر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکو گے؟ اگر نہیں بچا سکو گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت بڑا سوال، کہ ان حلال چیزوں سے رکنے کا فائدہ تمہیں کیا ملا؟ یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف تم نے کیوں برداشت کی؟ اپنے خواہشات نفسانی کو کیوں روکے رکھا؟ اس کا کیا حاصل نکلا؟ جب تم حرام سے نہیں بچ سکے تو حلال سے کیوں روکے؟ اس سے وہ مقصد فوت ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے اندر اس کے ذریعے تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت آ جائے۔ یہ چیز جائزہ لینے کی ہے۔ میں ایک آخری بات آپ سے کہتا ہوں، تاخرات کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک تو چلی گئی اور شاید آج دوسری ہے، اور اس کے بعد 25، اس کے بعد پھر 27، اس کے بعد پھر 29، اور زندگی باقی رہی تو پھر اگلا رمضان دیکھ سکیں گے حالات کیسے ہو۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ لوگ شب قدر کو پانے کی خارج کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا، آج پانی پڑا تھا کیا؟ آج زمین میں نمی تھی کیا؟ آج پیشانی کے اوپر نشان پڑا تھا کیا؟ آج چاند بہت دیر تک آسمان پہ رہا کیا؟ یا غروب جلدی ہو گیا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خارج کے اندر ہم تلاش کرتے ہیں، آب و ہوا کے اندر۔ کرنا چاہیے، اسے بھی دیکھنا چاہیے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، شب قدر کو داخل کے اندر تلاش کیجیے، اور وہ تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے تجربے کے اعتبار سے، اپنے مشاہدے کے اعتبار سے، اپنے مطالعے کے اعتبار سے بات کرتا ہوں کہ آدمی جب یہ محسوس کر لے کہ اسے شب قدر ملی ہے یا نہ ملی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، لوگ پوچھتے کہ کیا میرے حصے میں شب قدر آئی ہے؟ عہد رسالت میں بھی پوچھتے تھے لوگ کہ ہم کیسے تلاش کریں، کیا ہے، سوالات ہوتے تھے۔ ابھی بھی ہمارا احساس ہوتا ہے کہ کیا ہمیں شب قدر ملی ہے؟ میرا ایک نقطہ ہے آپ کر سکا، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ شب قدر آپ کی زندگی میں آئی تو یقین مانیے جس نے شب قدر کو پا لیا
اس کی آئندہ زندگی میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، بڑا انقلاب آتا ہے، خواہ وہ معاملات زندگی کی بات ہو خواہ عبادات کی بات۔ ایک آدمی جس کو شب قدر میسر آئی ہو ابھی حال میں، چاہے وہ 27 ہو 25 ہو 23 ہو، کیا شب قدر گزرنے کے بعد وہ جھوٹ بولے گا؟ ناپ تول میں کمی کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، والدین کی نافرمانی کرے گا، اپنے بھائیوں کی غیبت کرے گا، چغلی کھائے گا؟ اگر یہ سب کچھ کرے گا تو یہ یقین رکھیے اسے شب قدر میسر نہیں آئی۔ یہ پیمانہ ہے اپنے آپ کو جانچنے کا۔ اگر آپ نے شب قدر کو پا لیا تو آپ کی انفرادی زندگی کے اندر اور آپ کے اجتماعی معاملات کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، جس کو آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ بلکہ آپ ہی نہیں، میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، وہ سماج جس کے اندر آپ رہتے ہیں، وہ سوسائٹی جس کے اندر آپ زندگی گزارتے ہیں، وہ خاندان جس کے اندر آپ کے شب و روز گزرتے، وہ اس تبدیلی کو محسوس کر لیں گے۔ اس لیے آخر اور اہم بات، دنیا میں جس چیز کا آدمی طلبگار ہوتا ہے اپنے اعمال سے ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ کس چیز کا طلبگار ہے۔ ایسا خطے نہیں ہوتا کہ زندگی بھر دنیا چاہنے والا آدمی دیکھتے ہی دیکھتے جنت کے اندر اس کا طلبگار بن گیا۔ اپنے اعمال سے، اپنے اخبار سے، اپنے عادات سے، اپنے معاملات سے، اپنے شب و روز سے، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے سے، اپنی گفتگو سے وہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور جنت کا طلبگار ہے۔ ایک اور بات اچھی سی یاد آتی ہے، آپ ذہن میں رکھیے، وہ سارے اوصاف جو جنت کے جو حاملین ہیں، یا سمجھیے کہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں، یا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے اندر یہ صفات موجود ہے، وہ صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اہل جنت کبھی نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ سنیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی مرنے تک جھوٹ بولتا رہا ہو، وہ ان لوگوں میں جا کے بیٹھ جائے گا جو جھوٹ نہ سنتے ہو نہ بولتے ہو؟ یہ خود احتسابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اوصاف پیدا کیجیے جو جنت والے ہیں۔ جنت والے جھوٹ نہیں بولتے، جنت میں جانے والے دغا نہیں دیتے، دھوکہ نہیں دیتے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، معاملات کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ صفات اگر پیدا ہو جاتی ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے مقدر میں کیا ہے، آپ کی تقدیر خود آپ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، آپ کو اختیار دیا ہے خیر اور شر کے اندر کسی چیز کو اختیار کرنے کا۔ آپ کو اختیار دیا ہے اس حیات فانی کے اندر اپنے اعمال کو یا تو درست کرنے کا یا پھر غلط راستے پہ چلنے کا، اور اسی اختیار کے اوپر آپ سے باس پرس کی جائے گی، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ نے اپنی حجت تمام کر دی اس کتاب کے نزول کے بعد۔ اب باری ہماری ہے کہ ہم اس کتاب پر کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، ان لوگوں کا جن کے بارے میں روز دعا مانگتے ہیں اور روز بھول جاتے ہیں، روز مانگتے ہیں دعا مجھ سے، اور ایک ایسی دعا مانگتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر دعا کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آپ بتائیے، کروڑوں دعاؤں کو ایک طرف رکھ دیجیے اور ایک دعا رکھ، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ سیدھا راستہ مل جائے؟ سارے مسائل تو وہیں پر حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دعا بھی کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو تیرے در سے ٹھکرا دیے گئے ہیں، جو مقبوض ہیں، جو نافرمان ہیں، ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ہم کو بچا لے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ان سعادتوں کے اندر خود غور و فکر کرنے، تقوی اختیار کرنے اور اس کو کیفیت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔